اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں، آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بیان کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت، اہمیت اور اس کا بہت بہترین وظیفہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بعض چھوٹی چیزوں میں بڑی برکت عطا کی ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اسی میں شامل ہے۔ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل ہوتی ہے۔ اس چھوٹی سی آیت میں اس قدر طاقت ہے کہ کوئی عام مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور ہمارے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسی قوت و طاقت ہونے کے باوجود اگر ہم مایوس ہوتے ہیں تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بڑے فضائل اور برکات ہیں۔ میرے آقا کریم تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے کہ کسی نبی پر سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایسی آیت نہیں اتری۔ وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور اگر آپ چاہیں تو سورہ نمل کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب سبا کی رانی کو خط لکھا تو پھر اس کے اندر انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروعات کی تھی، اور قرآن پاک کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت کی صورت میں بھی موجود ہے، اور بہت ساری صورتوں کے ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جاتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری، بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، اور شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے، اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ میرے عزیزوں، کچھ قرآن پاک کی آیتیں اور صورتیں ایسی ہیں کہ جن کی بہت بڑی فضیلت ہے اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے بعد آخرت میں بھی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 دروازوں میں سے جو بچنا چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے بھی 19 حروف ہیں، اور ہر حرف ہر فرشتے سے بچاوا بن جائے گا۔ اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی 19 حروف ہیں، اور وہاں فرشتوں کی تعداد بھی 19 ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری جا رہی تھی، اور آپ کے پیچھے جو صحابی سوار تھے ان کا بیان ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی ذرا پھسلی تو اس صحابی نے کہا کہ شیطان کا ستیہ ناس ہو، تو آقا کریم نے فرمایا یہ نہ کہو، اس سے شیطان پھولتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ گویا اس نے اپنی قوت سے گرایا۔ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے سے وہ مکھی کی طرح ذلیل و پست ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ میرے آقا کریم نے فرمایا جس کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے۔ جس کام کی ابتدا اچھی ہو اس کی انتہا بھی اچھی ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے ہر جائز کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس میں برکت بھی ہوگی اور ہمارا وہ کام جلد بھی ہوگا۔ یہ دیکھیے کہ بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے تاکہ اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام پر ہو اور اس کی تمام زندگی بخیریت گزرے۔ اور ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ حکومت کے مال پر، یعنی جو اس کی پراپرٹی ہوتی ہے، اس پر کوئی حکومتی علامت لگا دی جاتی ہے تاکہ کوئی چور اس کو لیتے وقت خوف کرے اور چرا نہ سکے، کیونکہ حکومت کی مال کی چوری ایک قسم کی بغاوت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح میرے عزیزو،
ہمیں چاہیے کہ اپنے ہر جائز کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانی بن جائے اور شیطان چور اس میں اپنا دخل نہ دے سکے۔ اور ایک حدیث پاک میں بھی آیا ہے کہ جس جائز کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھی جائے، اس میں شیطان شریک ہو جاتا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھ لینے سے وہ کام محفوظ ہو جاتا ہے۔ آدمی جس کا ذکر زیادہ کرتا ہے، اس کو اسی کے ساتھ رکھا جاتا ہے، تو انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم زیادہ پڑھے تو انشاءاللہ تعالی دونوں جہاں میں رحمت الہی اس کے ساتھ رہے گی، کیونکہ انسان صبح سے لے کر رات تک بے شمار جائز اور ناجائز کام کرتا ہے، اور اگر جائز کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو صبح سے شام تک اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کی زبان پر جاری رہے گا، جس کی وجہ سے رحمت الہی اس کے ساتھ رہے گی۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، ناجائز کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ناجائز اور حرام ہے۔ جس طرح بہت سارے یہ سنا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے کہ لوگ رشوت لیتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، تو میرے عزیزو رشوت لینا حرام ہے، تو اس پر دوسرا حرام کام کیا بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ اور بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہمارے اسلام میں منع ہے، حرام ہے، اس پر اگر آپ بسم اللہ پڑھیں گے اس کا گناہ اور زیادہ ہو جائے گا۔ اور ایک چھوٹی سی مثال میں اور آپ کو دیتا ہوں، جب کوئی فقیر کسی امیر کے دروازے پر جاتا ہے تو بھیک مانگنے کی غرض سے اس کی تعریف شروع کر دیتا ہے، تو جس سے امیر شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ بھکاری ہے، میری تعریف کر کے مجھ سے مانگنا چاہتا ہے، تو گویا فقیر کا یہ کہنا کہ گھر والا بڑا سخی اور داتا ہے، مطلب اس کا کچھ یہ ہوتا ہے کہ کچھ یہ مجھے عطا کرے۔ تو میرے عزیزو اس طرح جب ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اس میں شامل ہو اور اس کے پورا کرنے اور درست کرنے کی توفیق مانگے، تو صاف صاف نہیں کہتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرتے ہیں، تو اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نام کی لاج رکھتے ہوئے اس کام کو پار لگانے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور بندے کے سوال کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے میرا اللہ پورا فرما دیتا ہے۔ کیونکہ جب ہم کسی کام کے ابتدا میں یہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کر تو اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، تو اس سے ایک تو ہمیں اپنے کاموں میں اللہ کی برکت مل جاتی ہے، اللہ کی مدد مل جاتی ہے، اور دوسرا ہمارا وہ کام جلدی ہو جاتا ہے اور اس کا ثواب تو ہمیں ضرور ملے گا۔ تو میرے عزیزو آتے ہیں اپنے آج کے وظیفے اور عمل کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہیں، تو میرے عزیزو صاف ستھرے کپڑے پہن کے اور صاف ستھرے جگہ پہ آپ نے یہ عمل اور وظیفہ کرنا ہے۔ کوئی سا بھی ایک وقت مقرر کر لیں پورے 24 گھنٹوں میں، جو آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا بہت سارے بچے اور بچیاں یہ پوچھتے ہیں کہ وظیفے میں ہم بول سکتے ہیں، تو میرے عزیزو اگر آپ وظیفے کے دوران بولیں گے، کسی سے مخاطب ہوں گے، تو آپ کا دھیان بھٹکے گا اور آپ کے وظیفے کا اثر نہیں ہوگا، یا اگر ہوگا تو بہت کم ہوگا۔ تو یہ آپ کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی دنیا کے کام کے لیے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کی بہت برکت ہے اور بہت فضیلت ہے۔ تو آپ صاف ستھرے کپڑے پہن کے خوشبو کا استعمال لازمی کیجیے گا۔ اول آخر آپ 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ درود ابراہیمی نماز والا پڑھیے گا، اور کسی بھی عمل کے یا وظیفے کے شروع میں اور آخر میں درود پاک پڑھنے کی فضیلت یہ ہوتی ہے کہ وہ عمل اور زیادہ جلدی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو اس کو آپ روزانہ 2100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اس میں کوئی بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا، یہ چند منٹ کا عمل ہے، اور اس وظیفے کو ہر مرد اور عورت آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے۔
پانی کا ایک گلاس ساتھ میں رکھیے گا اور اس میں وظیفہ مکمل کر کے 3 پھونکے ماریں، پانی کو دم کریں اور اللہ سے دعا کریں اپنے مقصد کی، جو بھی مقصد ہو، اور اس بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑے ہوئے پانی کو دیواروں پر چھینٹے بھی لگائیں، خود بھی پئیں، اپنے بچوں کو پلائیں، اپنے سارے گھر والوں کو پلائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل سے آپ کو بیماریوں سے شفا بھی ملے گی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی مدد بھی ہوگی اور آپ کے رزق میں برکت بھی ہوگی اور آپ کی ہر مشکل، ہر پریشانی بھی دور ہوگی۔ اور اگر وظیفے کو اور زیادہ تیز کرنا چاہتے ہیں تو ایک جگہ اور ایک وقت مقرر کرنے کے علاوہ بھی آپ اس کو چلتے پھرتے بھی پڑھیں، تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے وظیفے کا اثر بہت جلدی ہو جائے گا۔ جس مقصد کے لیے بھی آپ پڑھیں گے اس میں آپ کو کامیابی جلدی ملنا شروع ہو جائے گی، اور اس عمل کو آپ اس وقت تک جاری رکھیں جب تک آپ کا وہ کام مکمل نہ ہو جائے۔ اس کا اثر آپ کو چند دنوں کے بعد ملنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی میری ہر حاجت کو اپنے فضل سے، اپنی کرم سے اور اپنی رحمت سے ضرور پورا کریں، آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، انشاءاللہ میں آپ کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا اس کا اجر، اس کا ثواب آپ کو، مجھے، ہم سب کو ہوگا۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔